بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ میت کی میراث کو تقسیم کرنے سے پہلے ان میں سے کون کون سے اخراجات کا نکالنا ضروری ہے، جس میں سے ہم نے چند چیزیں بتائی تھی، جن میں سے خمس و زکوٰۃ کا اگر مقروض ہو تو وہ قرض، یا کسی کا مقروض ہے تو وہ قرض جو اس نے وصیت کی ہے، اگر 1/3 میں سے ہے وہ تو وہ، اور اسی طریقے سے میت کے کفن و دفن کے اخراجات، اور جو چیزیں بڑے بیٹے کے لیے مخصوص ہیں ان کو، جن میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن، انگوٹھی اور لباس ہے، ان کو نکال دینا چاہیے. یہیں پر جو ہم یہ بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ بعض فقہا، بعض مجتہدین فرماتے ہیں کہ باپ کے پاس جو ہتھیار ہے، مثال کے طور پر باپ نے جو ہے وہ کوئی اسلحہ ہتھیار لیے ہوئے ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ جو اجازت کے طور پر لیا جاتا ہے وہ اس نے لے رکھا ہے اور سارے کام جو ہے وہ پکے کرا رکھے ہیں، تو اس کا جو ہتھیار ہے وہ بھی بڑے بیٹے کو ملے گا. لہذا جو ہے وہ اس مسئلے کے سلسلے میں اپنے مجتہد کی طرف، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ آپ کا مرجع تقلید کیا فرماتا ہے اور اس کا فتویٰ کیا ہے. اب یہاں پر جو ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے جو حصے لگائے جاتے ہیں میراث کے، وہ کیسے اور کتنے حصے ہوتے ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے طبقے بھی بیان کیے تھے کہ وارثوں کے 3 طبقے ہیں، اور تینوں طبقوں کو مفصل طریقے سے بیان کیا تھا. اس میں جو ہے وہ ہر طبقے میں ہر وارث کو جو ہے وہ کسی کو آدھا ملتا ہے یعنی 1/2، کسی کو جو ہے تہائی یعنی 1/3 ملتا ہے، کسی کو چوتھائی یعنی 1/4 ملتا ہے، کسی کو 1/8 یعنی 8واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 1/6 یعنی 6واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 2/3 ملتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف حصے ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو حصے لگائے جاتے ہیں میراث میں، ان کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. میراث میں جو حصے لگائے جاتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو جس کو عربی زبان میں بالفرض کہتے ہیں اور دوسرے بالقرابہ. بالفرض یعنی بالفرض سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ وہ حصہ جس کو قرآن نے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے. بالقرابہ یعنی وہ حصہ، بالقرابہ کے معنی اگر لغوی دیکھا جائے تو قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ حصہ کہ جس کو قرآن میں صاف الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ دوسری دلیلیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں موجود ہیں. مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر، قرآن کا شان نزول، یا جو ہے وہ احادیث اور روایات معصومین علیہم السلام.
ان چیزوں سے جو حصہ ثابت ہے وہ بالقرابہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں جو بالفرض حصہ ہے جس کو قرآن میں اس آیت میں نصیبا مفروضہ کہہ کر یاد کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو جو ہے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں، اور اسی طریقے سے کچھ کو آیت نمبر 175 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت کو آپ کے سامنے یہاں پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ اگر دوستان بعد میں مراجعہ کرنا چاہیں اور اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھ سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ آیت تو یتیموں کے مال کے بارے میں ہے اور میراث کی گفتگو جو ہے وہ بعد کی آیت سے شروع ہوتی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس کا حکم سناتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، جو کچھ تم چھوڑ کر جاتے ہو جب وہ تقسیم ہونے لگے تو مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے 2 برابر ملے گا، یعنی اگر 2 لڑکیاں ہوں اور 1 لڑکا ہو تو جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ہی جو ہے وہ اکیلے لڑکے کو ملے گا، یعنی لڑکوں کا حصہ جو ہے وہ 2 برابر ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ میں بات کو روک کر یہ عرض کر دوں کہ بعض مقامات پر جو ہے وہ ہمارے یہاں تو ہندوستان میں اکثر رواج ہی نہیں ہے عورتوں کو، لڑکیوں کو میراث دینے کا، بلکہ عام طور پر لڑکوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ البتہ میں یہ کلی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ سبھی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ہندوستان میں، بلکہ جو ہے وہ بعض مقامات پر ضرور دیا جاتا ہوگا اور اس کے پابند حضرات موجود ہیں، لیکن جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف لڑکوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے بعض مقامات پر ہندوستان میں۔ لیکن جو ہے اس کے علاوہ بعض مقامات پر جو ہے جہاں مسائل سے آگاہی ہے وہاں جو ہے وہ لڑکیاں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ لڑکوں کو ڈبل کیوں دیا جاتا ہے اور لڑکیاں جو ہے وہ صرف ان کو جو ہے وہ لڑکوں کے آدھا کیوں دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے لڑکیوں کی جو ہے وہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک ان کے اخراجات جو ہے اس کے باپ کے ذمے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا سرپرست جو ہے اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اس کے کھانے کا، رہنے کا، اس کے کپڑوں کا ذمہ دار ہے، لہٰذا اسے کوئی خرچ نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ خود اپنی طرف سے کوئی چیز خرچ کرنا چاہے، اپنی طرف سے زیارت کرنا چاہے، حج کرنا چاہے یا اور دوسرے اخراجات، مگر یہ کہ اگر حج واجب ہو جائے تو بہرحال کرنا پڑے گا، یہاں پر پھر چاہے کی بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کو جو ہے وہ جب شادی کریں گے تو بیوی کی ذمہ داری ہے، پھر بچوں کی ذمہ داری ہے، سارے اخراجات ان کے ذمہ ہیں، لہٰذا اس لیے جو ہے وہ یہاں پر مردوں کا حصہ زیادہ ہے، عورتوں کا حصہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اخراجات جو ہیں وہ خود مرد کے ذمہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی جو ہیں وہ ایک جملہ بہت اچھا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو یہاں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے اس کی شادی ہوگی جس لڑکے سے، اس کو بھی تو جو ہے وہ لڑکیوں کے 2 برابر ملے گا۔ اگر جو ہے شکایت کا مقام ہے تو سب سے پہلے شادی کے فوراً بعد جو ہے اس سے کہیں کہ آپ جو ہے جتنا لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ہی حصہ آپ لیجئے۔ کہا کہ یہ جو ہے یقیناً جو ہے وہ کاملاً اور مکمل انصاف اور عدالت کے ساتھ اسلام کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کی، عورتوں کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اور عورتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے مردوں کا حصہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ حکم سنا رہے ہیں کہ
مردوں کا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے ڈبل ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ، لہٰذا اگر کوئی مرتا ہے اور اس کے یہاں جو ہے وہ صرف لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں بھی جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 2/3 جو ہے وہ ان لڑکیوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 2 حصے جو ہیں ان لڑکیوں کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو جو ہے وہ مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، یعنی 1/2، اور اس کے باپ کے لیے، یعنی جو مر گیا ہے اس کے باپ کے لیے جو ہے ماں اور باپ کے لیے جو ہے وہ 6واں حصہ ہوگا، یعنی 1/6 حصہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد، اگر بچے ہیں مرنے والے کے تو باپ اور ماں کو جو ہے وہ 6واں حصہ ملے گا، لیکن اگر جو ہے وہ بچے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ماں اور باپ کو جو ہے وہ 3واں حصہ ملے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 12 میں بھی یہی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ کر جاتی ہیں مال اور دولت، اس میں سے آدھا تمہارا ہے، یعنی 1/2۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے جو ہے وہ اولاد نہیں ہے اور بچے نہیں ہیں، یعنی صرف میاں اور بیوی ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا تو 1/2 جو ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا، پورا نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے وہ پورا لے لیتا ہے تو گویا دوسروں کا حق اس نے لے لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، یہ اس وقت تھا جب اس کے بچے نہیں تھے، لیکن اگر اس کے بچے ہیں تو تمہارے لیے جو ہے وہ 1/4 ہوگا۔ مما ترکنا، جو انہوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، لیکن یہ اس وصیت کے بعد ہے، یعنی جو انہوں نے وصیت کی اس کو پورا کرنے کے بعد، یا جو ان پر قرض ہے اس کو دینے کے بعد۔ بہرحال ان آیتوں میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے حصوں کو کہ حصے کس طریقے سے ہیں، یا تو 1/2 ہے، 1/3 ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ 1/4 ہے، 1/8 ہے۔ 1/2 کو جو ہے وہ آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176 میں بیان کیا گیا ہے۔ 1/4 کو آیت نمبر 12 میں بیان کیا گیا ہے۔ 1/8 کو بھی جو ہے وہ آیت نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے، اور 1/4 کو بھی آیت نمبر 11 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ 1/3 کو آیت نمبر 11 اور 12 میں دونوں میں، اور 1/6 کو آیت نمبر 11 اور 12 دونوں میں، اور 2/3 کو یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے، اس کو جو ہے وہ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 175 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ وارثوں کی قسمیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، چونکہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے حصوں کی قسمیں بیان کی تھی کہ حصے جو ہیں وہ جو وارثوں کو ملتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں۔ ایک تو بالفرض ہے، یعنی جو بھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیتیں پڑھی ہیں جن میں بالکل واضح طور پر جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ہے بالفرض، یعنی سہم مفروض، ایسا حصہ کہ جس کو جو ہے قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک بالقرابہ، یعنی جس کو قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، یا تو شان نزول سے سمجھا جاتا ہے، یا تفسیر سے، یا کسی اور دلیل کے ذریعے، مثلا معصوم کی حدیث، وہ جو ہے بالقرابہ ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ وارث کچھ ایسے ہیں کہ جن کو بالقرابہ والا حصہ ملتا ہے، مفروض نہیں ملتا ہے، یعنی بالفرض والا نہیں ملتا ہے، کچھ کو دونوں ملتا ہے، کچھ کو ایک ملتا ہے۔ اسی اعتبار سے جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے الگ الگ کر کے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو سہم بالفرض ملتا ہے، یعنی وہ حصہ ملتا ہے جس کو قرآن میں بالکل صاف صاف کھلم کھلا جو ہے وہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یعنی بالقرابہ والا ان کو نہیں ملتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ بیوی ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ صرف بالفرض ملتا ہے، بالقرابہ اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہمیشہ بالفرض ملتا ہے، یعنی جو قرآن نے بیان کیا ہے صاف صاف الفاظ میں وہ تو ان کو ہمیشہ ملتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بالقرابہ میں مل جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ بالفرض کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ بالقرابہ میں مل جاتا ہے، جیسے ماں اور شوہر، یعنی اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو ماں کو،
اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو ہمیشہ جو ہے وہ حصہ تو ملتا ہے. یہ کون سا حصہ ہے بالفرض جو قرآن نے بیان کیا, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بالقرابہ بھی مل جاتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ کبھی بالفرض سہم ملتا ہے اور کبھی بالقرابہ. اس سے پہلے میں اور یہاں میں کیا فرق ہے, وہاں بالفرض ہمیشہ ملتا تھا لیکن بالقرابہ جو ہے وہ کبھی کبھی. میں ایک بار پھر بالفرض اور بالقرابہ کی تعریف بتا دوں, آخر تک ہم اس اصطلاح کو استعمال کریں گے تاکہ دوستوں کی سمجھ میں آ جائے. بالفرض یعنی جو قرآن میں کھلم کھلا صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ حصہ, بالقرابہ جو قرآن میں صاف الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا ہے, دوسری دلیلوں سے جیسے شان نزول, تفسیر یا معصوم کی حدیث سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. تو بالقرابہ جو ہے وہ دو قسمیں ہم نے بتائی. تیسری بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ بالفرض ان کو ملتا ہے لیکن بالقرابہ جو ہے وہ کبھی کبھی ملتا ہے. جیسے باپ اگر جو ہے وہ میت جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اولاد بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ سہم بالفرض ملے گا, اور اگر نہ ہو تو بالقرابہ بھی اس کو ملے گا. تیسرے جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالفرض سہم نہیں ملتا ہے, یعنی قرآن میں ان کا کوئی حصہ بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بالقرابہ یعنی دوسری دلیلوں سے جو حصہ ثابت ہے اور بیان کیا گیا ہے وہ ان کو مل جاتا ہے. مثال کے طور پر ایسے لوگوں میں جو ہے وہ بیٹا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دادا ہے اور چچا ہیں اور پھوپھی ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ پانچواں جو لوگ ہیں, پانچویں لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کو نہ بالفرض کوئی حصہ ملتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بالقرابت کوئی حصہ ملتا ہے, بلکہ جو ہے اگر کوئی میت کا وارث موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے میت کا مال ان کو ملتا ہے. یعنی ضروری ہے کہ میت کا مال جو ہے وہ ان کو دے دیا جائے, اور وہ کون ہے, وہ ہے حاکم شرع. یعنی اگر میت کا کوئی بھی وارث موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مال جو ہے حاکم شرع کو دے دیا جائے گا. دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور میراث کے دوسرے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.